الرحیم ہدایت اللہ پانچواں سبق ہے. یہ منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف. تو یہ منحصرۃ مبتدا ہی منحصرۃ خبر اور یہ متعلق ہے اس کے. ثلاثت ممیز اور یہ تمیز. ممیز تمیز یہ مجرور یہ حرف جر کے لیے اور یہ متعلق ہے ظرف لغو. ابھی اسم اگر ہم اسم و فعل پڑھیں گے تو احدھا ثانی ہا و ثالثھا اس کے لیے نکالیں گے مبتدا مقدر محذوف اور یہ خبر. اس کے لیے یہ مبتدا محذوف اور یہ اس کے لیے خبر. اگر منصوب پڑھیں گے اسمن و فعلا و حرفا پڑھیں گے تو اس کے لیے اعنی فعل نکالیں گے, فعل فاعل اور یہ مفعول بھی. اور یا اس کو ہم مجرور پڑھیں گے اور یہ عبارت بالکل صحیح ہے اس لیے کہ اقسام یہ مبدل منہ اور یہ اس کے لیے معطوف معطوف علیہ یہ بدل مبدل منہ تمیز ممیز تمیز سے مل کر. اور اس کو عدد بھی کہتے ہیں. یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے اور یہ اس لیے مؤنث ہے کہ یہ مذکر ہے اس لیے کہ 3 سے 10 تک عدد جو ہے یہ مخالف آتا ہے. لأنہا یہ لام جو ہے لام یہ دلیل ہے. لأنہا یہ دلیل ہے کہ یہ 3 قسمیں میں کیوں منحصر ہے. اس لیے کہ کلمہ یا تو اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا پر یہ فی جو ہے یہ بمعنی با ہے بنفسہا, یعنی لا تدل علی معنی فی نفسہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرے گا. مثلا من ہے اس کا معنی ہے ابتدا لیکن یہ اس ابتدا پر دلالت نہیں کرتا یہاں تک کہ یہ من کسی اسم کے ساتھ لگ جائے. مثلا سرت من البصرۃ تو من بصرہ کے ساتھ لگا تو ابتدا کا معنی دے رہا ہے. ویسے اگر بصرہ کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ نہ لگے تو یہ من ابتدا کا معنی اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر سکتا. تو اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا اگر اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا تو وہ الحرف یہ حرف ہے جب تک کہ اس کے ساتھ من غیر ضم ضمیمۃ او تدل علی معنی فی نفسہا یہ فی بھی معنی با ہے بنفسہا. لیکن یہ اسم اور یہ بھی اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے لیکن یہ اوپر جو ہے کہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے او یقترن معناها اور اس کا جو معنی ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے وہ معنی بأحد الازمنة الثلاثہ یعنی ماضی حال اور استقبال یعنی گزرا ہوا زمانہ موجودہ زمانہ اور استقبال آنے والا زمانہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن ان تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے وہ الفعل تو اس کو فعل کہتے ہیں. مثلا ضربہ تو اس نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں. یضرب وہ مارتا ہے موجودہ زمانے میں یا مارے گا آگے مستقبل میں. تو وہ اس میں زمانہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے تو وہ فعل ہے. اور اگر دلالت کرے اپنے معنی پر فی نفسہ یعنی بنفسہا ولم یقترن اور مقترن نہیں ہے اس کا معنی بھی یعنی بأحد الازمنة الثلاثہ اگر اس میں کوئی زمانہ نہ پائے اپنے معنی پر خود دلالت کرے لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا. مثلا رجل آدمی تو اس میں کوئی زمانہ نہیں. زید اس میں کوئی زمانہ نہیں. جدار دیوار اس میں کوئی زمانہ نہیں. گھر اس میں کوئی زمانہ نہیں کہ یہ ماضی مستقبل کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا. یہاں پر ایک بات ہے کہ لا تدل کا معنی ہے عدم الدلالہ. عدم الدلالہ یہ اس لیے کہ یہ ان جو ہے یہ مصدریہ ہے. معنی اس کا عدم الدلالہ اس لیے بن رہا ہے کہ ان مصدریہ ہے
اور یہاں پر ہا ہے تو یہ مؤنث ہے، مؤنث بھی ہے اور یہ مصدر ہے، اس لیے جس طرح زید عادل تو اس کا حمل اس پر نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر لأنہا میں حال جو ہے یعنی مضاف یہ مقدر نکالیں گے، یعنی لأن حالہا عدم الدلالت، کہ اس کا حال جو ہے عدم الدلالت ہے علی معنی بنفسہا، یعنی اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے، تو حرف اپنے معنی پر دلالت کرے لیکن زمانہ ہو اس میں تو وہ فعل ہے، اپنے معنی پر دلالت کرے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔